کس کی ہوگی جیت کس کی ہار، ٹرافی کا کون ہوگا حقدار؟ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا آج ہوگا۔ ایک ہی ایونٹ میں دو روایتی حریفوں کا تیسری بار آمنا سامنا ہوگا۔ قومی ٹیم نے کمر کس لی، پریکٹس میں بھی جان لگائی۔ سنسنی خیز مقابلہ دبئی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ سب کی نظریں پاک بھارت میچ پر لگ گئیں۔ قومی کھلاڑیوں نے بھی ایشیا کپ ٹرافی جیتنے کی ٹھان لی۔ تاریخی میچ بھارت پاکستان فائنل کے لیے دبئی اسٹیڈیم میں تمام ٹکٹس فروخت۔ آج ہونے والا فائنل مکمل طور پر ہاؤس فل ہوگا۔ اسٹیڈیم میں 28,000 شائقین کی گنجائش۔ جو آنا چاہے آئے، جو نہ آنا چاہے نہ آئے، کسی کی پرواہ نہیں۔ قومی کپتان سلمان آغا کا ہینڈ شیک تنازع پر دو ٹوک موقف۔ واضح کیا کہ پاکستان جیت کے لیے میدان میں اترے گا اور کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ مجھے بھارتی میڈیا کے تبصروں سے کوئی سروکار نہیں۔ دباؤ دونوں ٹیموں پر ہے، لیکن ہم جیتنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایشیا کپ فائنل سے پہلے بھارت کو دھچکا، بھارتی دو کھلاڑی انفٹ ہو گئے۔ ابھیشیک شرما اور ہاردک پانڈیا کریمپس کا شکار۔ بھارتی بالنگ کوچ کے مطابق ابھیشیک شرما پاکستان کے خلاف میچ کے لیے دستیاب ہیں۔ ہاردک پانڈیا کی میچ میں شرکت کا فیصلہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کی روشنی میں کریں گے۔ باجوڑ کے علاقے میں بارودی مواد کے دھماکے میں 3 بچے شہید، 5 زخمی ہوئے۔ واقعہ 27 ستمبر کو پیش آیا۔ پاک فوج کا بروقت ایکشن، زخمی بچوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے CMH پشاور منتقل کیا گیا۔ ماہر ڈاکٹرز کے زیر نگرانی علاج جاری۔ پولیس اور متعلقہ اداروں نے علاقے کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان باضابطہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ ٹیکس شارٹ فال اور سیلاب سے معاشی نقصان پر فوکس ہوگا۔ سپر ٹیکس کیسز کلیئر ہونے پر 200 ارب روپے ریکوری کی امید۔ سیلاب کے باعث 60 ارب روپے ٹیکس نقصانات کا تخمینہ پیش کیا جائے گا۔ نئے NFC ایوارڈ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ صوبوں کا کوٹہ 82% سے کم کرنے کی تجویز زیر غور۔ پاور سیکٹر سبسڈی 1200 ارب روپے سے کم کرنے پر بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمنی کی سفیر کی ملاقات۔ مریم نواز نے حالیہ سیلاب کے بعد جرمنی کی بروقت یکجہتی اور تعاون کے پیغام کو سراہا۔ ہنرمند افرادی قوت کے تبادلے اور جرمنی کے ڈوئل ووکیشنل ٹریننگ ماڈل میں تعاون کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان G2G مذاکرات شراکت داری کو مزید تقویت دی۔ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ترکی کے نئے تعینات قونصل جنرل کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سفارتکاری، سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ سمیت دیگر دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، پاک ترکیہ دو طرفہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط جو وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے گورنر انیشیٹوز کے تحت فلاحی منصوبوں سے قونصل جنرل کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنا دورہ امریکہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ نواز شریف کے دورہ امریکہ اور امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات سے آگاہ کیا۔ برطانیہ میں موجود پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور مسلم لیگ کی نون برطانیہ کے صدر احسن ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان کا پاکستان، چین، ایران اور روس کے وزرائے خارجہ اجلاس کے اعلامیے پر رد عمل۔ ترجمان افغان عبوری حکومت حمداللہ نے کہا کہ غیر ملکی فوجی اڈے کے قیام کے خلاف پاکستان روس، چین اور ایران کے موقف کا خیر مقدم کرتا ہے۔ افغانستان میں کسی مسلح گروہ کو سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بات بے بنیاد ہے کہ افغانستان سے دوسرے ممالک کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست تنازع ہے۔ اگر کشمیر تنازع پر ثالثی کی پیشکش کی جائے تو ہم آمادہ ہیں۔ مذاکرات سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے ساتھ اپنے مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت کے الزامات مسترد، خطے میں دہشت گردی، انسانی حقوق کی پامالی
اور ریاستی جبر کا اصل ذمہ دار قرار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کے سیکنڈ سیکرٹری محمد راشد نے کشمیر سے کلبھوشن تک ٹھوس شواہد کے ساتھ بھارتی چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دی۔ یہ قربانیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے بارے میں جھوٹے الزامات دراصل بار بار جھوٹ دہرا کر اسے سچ بنانے کی کوشش ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے مدلل بیان پر بھارت کو بوکھلا گیا۔ بھارتی مندوب کو پریشانی کی حالت میں فون سنتے دیکھا گیا اور پھر بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ ہال چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مربت میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں 17 خوارج ہلاک، متعدد زخمی۔ آپریشن فتنۃ الخوارج کے ملا نذیر گروپ کی موجودگی پر کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا فورسز کی بروقت کارروائی سے خوارج کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاک امریکہ بحری تعلقات میں نئی پیش رفت۔ امریکی بحری جہاز USS بین ای میئر کا 2 روزہ دورہ پاکستان اختتام پذیر۔ امریکی بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کی کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی بحری جہاز کے عملے نے تربیتی سیشنز اور کھیلوں کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا۔ پنجاب کے دریا پرسکون، عوام تاحال بے سکون۔ سیلاب نے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا۔ لاکھوں متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے، امداد کے منتظر۔ پنڈی بھٹیاں کا نواحی گاؤں کچا گرنا، دریائی کٹاؤ کی نظر۔ سینکڑوں ایکڑ زرخیز زمین، 150 گھر دریائے چناب کی بے رحم موجوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ بھاول نگر میں متاثرین کی گھروں کو واپسی، اجڑے آشیانے دیکھ کر غم سے نڈھال۔ شجاع آباد میں مکینوں کے سائبان، دریا برد۔ معدے کے عارضی میں مبتلا 2 بھائی خیمہ بنا کر اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور۔ دریائے سندھ بے قابو، گھوٹکی کے قادر پور میں طوفانی سیلابی ریلوں نے سینکڑوں ایکڑ زمین کو نگل لیا۔ تیار گنے، کپاس اور چاول کی فصلیں ملیامیٹ، درجنوں مویشی پانی میں بہہ گئے، کچے اور پکے درجنوں مکانات زمیں بوس۔ سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے بے سر و سامانی کی تصویر بن گئے۔ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی آنکھوں میں خوف، بھوک، پیاس اور بیماریوں کے سائے منڈلانے لگے۔ حکومتی مشینری غائب، کوئی امدادی ٹیم نہ پہنچی، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ رہائش کا بندوبست۔ مقامی افراد کی کشتیوں، ٹریکٹروں اور چارپائیوں پر نقل مکانی۔ مستونگ کے علاقے دشت میں ریلوے ٹریک کی مرمت مکمل۔ بلوچستان سے ٹرین سروس بحال ہو گئی۔ کراچی سے کوئٹہ کے لیے بولان میل روانہ۔ پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج مقررہ وقت پر روانہ ہوگی۔ محافظ ہی سہولت کار بن جائیں تو عوام کس پر بھروسہ کریں؟ عوامی حلقوں میں تشویش۔ کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ پولیس کے افسران اور اہلکاروں پر سنگین الزامات۔ لینڈ گریبنگ اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی سرپرستی کا انکشاف۔ بعض زمینوں پر قبضے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث بھی نکلے۔ پنجاب کو جرائم سے پاک کرنے کا مشن۔ بورے والا میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ CCD کے مطابق دونوں ڈاکو سگے بھائی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ مبینہ پولیس مقابلہ تھانہ شیخ فاضل کی حدود میں پیش آیا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ سندھ میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کھنکوٹ میں پولیس مقابلے کے دوران خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ اسلحہ برآمد، ساتھی کچے میں فرار۔ نوشہر و فیروز میں بدنام زمانہ اشتہاری مقابلے میں مارا گیا۔ درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب، قبضے سے غیر قانونی پسٹل برآمد۔
سندھ کی شاہراہوں پر ایک اور المناک حادثہ، گمبڑ میں قومی شاہراہ پر کراچی سے اسلام آباد جانے والی مسافر کوچ اور ٹرالر میں تصادم، معصوم بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، ڈرائیور سمیت 5 افراد شدید زخمی، بعض کی حالت تشویشناک، مرنے والے رحیم یار خان کے رہائشی تھے۔ کراچی میں ڈیری فارمز نے دودھ کی قیمتوں میں فوری 50 روپے اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ 1 اکتوبر تک قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی، مزید 91 فلسطینی شہید، درجنوں افراد زخمی، رہائشی عمارتوں، بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں اور خیموں پر بمباری، شمالی غزہ میں میڈیا سے بات کرنے والی خواتین اور بچوں پر بھی ڈرون حملہ، ایک ہی خاندان کے 12 افراد شہید، غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 252 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج، برطانیہ کے شہر لیورپول میں فلسطین مارچ، مظاہرین کا اسرائیل سے تجارت روکنے کا مطالبہ، جرمنی کے دارالحکومت برلن میں سینکڑوں افراد کی احتجاجی ریلی میں اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ، جنوبی افریقہ میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، اسپین کے شہر بارسلونا میں انسانی ٹاور بنا کر غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ، جنوبی کوریا میں بھی احتجاج، مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی تصویر کو جوتے مار کر غم و غصے کا اظہار کیا۔ اور پاکستان کے سمیر خان نے بھارتی باکسر کو دھول چٹا دی، یوتھ ورلڈ ویٹ چیمپئن شپ جیت لی، صوبائی وزیر کھیل پنجاب کی پاکستانی باکسر سمیر خان کو مبارکباد۔